اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں۔ اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، حالانکہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہیں گے سبب میں وہ کریں گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاہت کے مطابق کام ہو تو دو کام کر لو، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، سبب سے نا امید ہو جاؤ، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ سبب اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر سے امید کرنا ناکامی ہے۔ سبب سے نا امید ہو جاؤ۔ دوسرا کام یہ کر لو کہ عمل کو مقدم کر لو۔ ہاں، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، بس اتنی بات ہے کہ سبب کو پیچھے کر دو اور عمل کو مقدم کر دو، تاکہ عمل کو مقدم کرنے سے قدرت ساتھ ہو جائے، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ عمل کو مقدم کر دو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے۔ کہیں بھی نہیں ملے گا، سارا انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ نبی کی مدد سب کو مقدم کرنے پر آئی ہو، کہیں بھی نہ ملے گا۔ اگلے دن مقابلہ ہے مشرکین سے، تو ساری رات غزوات کی راتیں دعا اور عبادت میں گزری، ہتھیار کم، کھانا کو کم، دشمنی کی کثرت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم۔ دیکھو غزوات کی راتیں، عبادت کے دن کی رات تو آرام میں گزری، مزدلفہ کی رات جو سب سے شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ مزدلفہ کی رات آرام میں گزری، اس میں قیام ثابت نہیں، اور جو غزوات کی راتیں ہیں اس میں آرام ثابت نہیں۔ فی لیال الغزوات مستراحہ وفی لیل مزدلفہ، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، تہجد، اور غزوات کی راتوں میں آرام ثابت نہیں، کہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر آپ نے اگلے دن کی کامیابی کو اللہ تعالی سے طے کرایا۔ ہماری بس ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم پہلے اسباب تیار کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف، پھر ہم ان اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ مسلمان پہلے سبب بناتا ہے، پھر اس سبب کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ پہلے مسلمان سبب بناتا ہے، پھر اس اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب بنانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کامیابی کے لیے دعا کر دو۔ پہلے سبب بناتا ہے، پھر سبب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس سبب سے کامیابی مل جائے۔ پہلے دکان لگاویں گے، پھر دکان سے آمدنی کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز نہیں ہے۔ کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں، کیونکہ نماز خالق کے لیے، حاجت مخلوق ہے۔ نماز خالق کے لیے ہے نا، اور حاجت مخلوق ہے۔ صلاۃ الحاجہ ایسا معروف ہو گیا
کہ لوگ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الگ ہے، حاجت الگ ہے۔ وہ تو صلاۃ الحاجہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، پھر قریب آ کر اللہ سے اپنی حاجت کہو، جو قریب والوں کی بات سنی جاتی۔ صلاۃ الحاجہ یعنی وہ نماز جس نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کہہ دینا کہ اللہ میری حاجت ہے، ورنہ کوئی حاجت نماز کے لیے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری حاجتیں مخلوق ہیں، ساری حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے۔ بیماری کی حالت، صحت کی حالت، بھوک کی حالت، پیٹ بھرے کی حالت، بیمار کی حالت، صحت مند کی حالت، جہاں تک کہ ملائکہ کی حالت بھی مخلوق ہے، اس میں بھی تغیر ہے، ملائکہ میں بھی تغیر ہے، جی ہاں ملائکہ میں بھی تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے سب میں تغیر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ نہیں کہ حاجت کی نماز، حاجت کی نماز نہیں ہے۔ صلاۃ الاستسقاء کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب جمع ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، پھر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، یہ تو اللہ کے قرب کے لیے نماز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ پہلے اسباب بناتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کامیابی لینے کے لیے۔ کیسی عجیب بات ہے، اے اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، کیونکہ اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، بس یہ آسان بات ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کا کامیابی کا چاہنا عمل کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی کا چاہنا بدعملی کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی چاہنا بدعملی کے ساتھ، اس کا کامیابی چاہنا عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، کیونکہ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے، عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے، عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ خدا کی قسم، ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے، ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے، ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی عمل کی قوت سے، تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ملائکہ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، گناہ ان سے کوئی ہوتا نہیں، نافرمانی وہ اللہ کی کرتے نہیں، حکم اللہ کے سارے پورے کرتے ہیں، لیکن ایک عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔